مشکلوں میں میرے خدا میری معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دیکھ رہے ہیں آپ سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ۔ ناظرین، پریشانیاں اور مصیبتیں یہ زندگی کا حصہ ہیں، زندگی کے ساتھ وابستہ ہیں۔ صحت مند آدمی بھی ہے نا، اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ پریشانیاں یہ وابستہ رہتی ہیں۔ کسی بھی حوالے سے پریشانیاں، بیماریاں، تکلیفیں یہ زندگی کے ساتھ یہ وابستہ ہیں۔ اب صبر کرنا ہے، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنا ہے، اور بلا ضرورت اپنی پریشانی کا اظہار کسی پہ نہیں کرنا۔ ہاں، جہاں پر ضرورت ہو وہاں پر بالکل بتائے جائیں، اور اگر حاجت نہیں ہے بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پاک کی رضا پر راضی رہے، میں جانوں میرا رب عز و جل جانے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا احنف بن قیس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بار میری داڑھ میں بڑا شدید درد ہوا، اور اتنا شدت کے ساتھ درد اٹھا کہ میں ساری رات نہ سو سکا، پوری رات جاگتا رہا تکلیف کی وجہ سے۔ اب میں نے دوسرے دن اپنے چچا جان کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے چچا جان کو عرض کیا کہ میری داڑھ میں بڑا شدید درد رہا، اور میں درد کی شدت کی وجہ سے پوری رات نہ سو سکا۔ یہ شکایت میں نے اپنے چچا جان کو کی، اور اس بات کو میں نے 3 مرتبہ دہرایا۔ تو میرے چچا جان نے فرمایا کہ تم نے ایک ہی رات میں ہونے والے اپنے درد کی اتنی زیادہ شکایت کر ڈالی، حالانکہ میری آنکھ کو ضائع ہوئے 30 برس گزر چکے ہیں۔ ناظرین، 30 سال گزر چکے ہیں، میں نے اپنی اس تکلیف کی شکایت کبھی کسی سے نہیں کی۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ یہ ہمارے بزرگوں کا انداز تھا کہ کیسے راضی برضا رہا کرتے تھے، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہتے تھے۔ کوئی تکلیف آ گئی، جسمانی تکلیف آ گئی، صبر کر رہے ہیں۔ اور ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے مال یا جان میں مصیبت آئی اور پھر اس نے اسے چھپایا اور لوگوں سے اس کی شکایت نہ کی، تو اللہ پاک پر حق ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے۔ تو ناظرین، آج کا مدنی پھول یہ ہے کہ ہم نے اپنی تکلیف پر صبر کرنا ہے، پریشانی پر صبر کرنا ہے، بلا ضرورت اپنی تکلیف کا، اپنی پریشانی کا کسی پر اظہار بھی نہیں کرنا، نہ کوئی اس طرح کی گفتگو کرنا ہے کہ ہم اپنی تکلیف کا ہمارا اظہار دوسروں کے سامنے ہو سکے۔ اللہ پاک جانے، میں جانوں، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنا ہے، اور اسی کی بارگاہ میں بس میں نے دعا کرنی ہے۔ دیکھیں انشاءاللہ عز و جل کیسی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اللہ پاک ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یاد رہے ناظرین، صبر جو ہے نا، یہ صدمے کی ابتدا پر ہوتا ہے۔ جیسے ہی تکلیف پہنچی نا، اب اس پر صبر کیا جائے، برداشت کیا جائے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو دنیا اور آخرت میں برکتیں نصیب فرمائے۔ آئیے ناظرین، شامل کرتے ہیں آپ کی کالز اور دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے۔ میرا نام سگے اطہار محمد کامران اطہاری ہے، میری والدہ کا نام باغوری ہے۔ استخارہ حضور میں اس سلسلے میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں نوکری کے لیے کافی عرصے سے تلاش میں ہوں، مجھے جاب نہیں مل رہی، کافی جگہ پہ اپلائی گورنمنٹ کے کر چکا ہوں لیکن جاب نہیں ملی۔ استخارہ کر دیں۔ جی کامران بھائی، نوٹ کیا ہے ہم نے آپ کا مسئلہ بھی، انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کرواتے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ نے شامل لینا ہے، ڈائری قلم بھی ساتھ رکھیے گا، جو اوراد و وظائف روحانی علاج آپ کو بتائے جائیں تو نوٹ بھی کیجیے۔ ہوتا ہے بعض اوقات اس طرح کے بھی معاملات ہوتے ہیں، کال ریکارڈ کروا کر اپنے دیگر کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ نہیں، ابھی آپ کا روحانی علاج بھی بتائیں گے اور آپ کا استخارہ بھی کر کے جواب آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ جی اگلی کال چلائیے گا۔ استخارہ کرانا تھا میں نے۔ میرا نام محسن علی ہے، والدہ کا نام نسرین بیگم ہے۔ میں نے آؤٹ آف کنٹری کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، تو اس کے لیے میں چاہ رہا تھا کہ وہ چیک کرنا تھا کہ ٹھیک آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا۔ صحیح، انشاءاللہ عز و جل محسن بھائی کا بھی انشاءاللہ بھی استخارہ کرواتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔
جی استخارہ کرانا ہے سر. مسئلہ یہ ہے کہ میری ٹانگوں میں درد رہتا ہے تقریباً 1 سال ہو گیا پورا. ٹانگوں میں بیک سائڈ پہ ارشد حسین شاہ میرا نام اور والدہ کا نام مختار بیگم ہے. آپ استخارہ کریں اور مہربانی کر کے بتائیں. دوسرے شادی کو تقریباً 5 سال ہو گئے, میری 5 سال ہو گئے شادی کو, ابھی تک اولاد وغیرہ نہیں. صحیح. اگلی کال چلائیے گا. میرے معدے میں درد رہتی, کوئی علاج بتا دیں. صحیح, معدے کی تکلیف. اگلی کال چلا دیجیے گا. میرا نام سر مختار احمد, والدہ کا نام پروین بی بی. تعلیم کے بارے میں پوچھنا تھا کہ پہلے بہت سبق یاد ہوتا تھا, اب جاتے ہیں اب یاد نہیں ہوتا, اس کے بارے میں تھوڑا سا کروانا تھا. اچھا, سبق یاد نہیں ہوتا نا, یہی فرمایا نا. جی سبق یاد نہیں ہوتا. صحیح. جی نیکسٹ کال. میرا نام اماد علی چانڈیو ہے, میری والدہ کا نام نسرین ہے, اور میں کافی ٹائم سے نا جاب کی تلاش میں ہوں. مجھے کافی ٹائم سے مجھے جاب نہیں مل رہی, مجھے جاب کی نہیں ہے, مجھے استخارہ کروانا ہے. صحیح انشاءاللہ. ابھی استخارہ کرواتے ہیں. اگلی کال چلائیے. میرا چھوٹا بھائی محمد افتخار الحق, اس کو تقریباً 2 ہفتے ہو گئے ہیں, اس کی ٹانگ میں بہت درد رہتا ہے اور سوجش بھی ہے. آپ کوئی وظیفہ بھی بتا دیں اور استخارہ بھی کر دیں. محمد افتخار الحق اور ان کی والدہ کا نام بشیرہ مئی ہے. صحیح ہے. چھوٹے بھائی کا نام افتخار آپ نے بتایا نا, اور ان کا استخارہ کرنا ہے. پاؤں میں بھی تکلیف رہتی ہے اور سوجن بھی ہے. اللہ پاک آپ کے بھائی جان کو شفا عطا فرمائے, اور جن اسلامی بھائیوں نے ناظرین نے کالز کی ہیں اللہ پاک تمام مریضوں کو شفا نصیب فرمائے. انشاءاللہ عز و جل آپ کے روحانی علاج بھی بیان کیے جائیں گے. ناظرین استخارے بھی آپ کے کیے جا رہے ہیں. روحانی علاج کے حوالے سے یہ کالز آئی تھیں, وہ میں روحانی علاج بیان کر دیتا ہوں آپ کے سامنے. معدے کی تکلیف, اولاً تو دیکھیں روحانی علاج میں آپ کو عرض کرتا ہوں, کھانے پینے میں احتیاط فرمائیں. بعض اوقات ہم اتنے مرغ مسلم اور کھٹی کھٹی غذائیں اور اس طرح کی چیزیں کھا لیتے ہیں کہ وہ معدہ آزمائش میں آ جاتا ہے. اعتدال کے ساتھ ہم کام لیں اور بھوک سے کم کھانے کی عادت بنائیں نا, تو پیٹ بھی آپ کا صحیح رہے گا, صحت بھی اچھی رہے گی, اور اس میں اگر اچھی نیت شامل حال ہوگی تو الحمدللہ عز و جل اس کی برکتیں بھی آپ کو حاصل ہوں گی, ثواب بھی ملے گا. اس کے لیے ایک مشورہ میں آپ کو عرض کرتا چلوں, آپ کے لیے بھی اور دیگر ہمارے تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین کہ جن کو یہ شکایت رہتی ہے کہ میرا پیٹ خراب رہتا ہے, معدے کی تکلیف رہتی ہے, تو میرا آپ کو ایک مدنی مشورہ ہے. آپ فیضان سنت کا یہ باب پیٹ کا قفل مدینہ, اللہ اکبر, بہت شاندار تصنیف ہے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتہم العالیہ نے بہت شاندار مدنی پھول اس میں تحریر فرمائے, پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں. اگر آپ نے وہ پڑھ لیے اور اس کے مطابق آپ نے عمل کر لیا نا, آپ کی صحت الحمدللہ عز و جل بہت اچھی ہو جائے گی اللہ پاک کی رحمت سے. تو یہ بھی ضرور مطالعہ کیجئے گا. اچھا, دوسرا اس کا ایک روحانی علاج یہ ہے معدے کی تکلیف کا کہ قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, لو کان البحر مدادا لکلمات ربی. یہ آپ نے کام کرنا ہے کہ بعد نماز فجر 3 عدد سادی چینی کی پلیٹیں لیں اور اس پر یہ آیت مبارکہ لکھ لیں. لکھ کر اب اس میں پانی ڈال کر, اس کا پانی 1 پلیٹ صبح, 1 دوپہر اور 1 رات, یہ 3 ٹائم آپ نے یہ پلیٹوں میں پانی ڈال کر آپ نے پینا ہے. انشاءاللہ عز و جل معدے کی تکلیف ختم ہو جائے گی. یہ آیت مبارکہ بھی آپ کے سامنے سورۃ الکہف کی یہ آیت مبارکہ ہے, چاہیں تو نوٹ کر لیں اپنے پاس. پارہ نمبر 16 سورۃ الکہف کی آیت نمبر ہے 109. بسم اللہ الرحمن الرحیم, لو کان البحر مدادا لکلمات ربی. یہ آیت مبارکہ آپ نے تحریر کرنی ہے. باوضو آپ نے یہ لکھنا ہے. اچھا, اگر یہ آپ کو مشکل لگتا ہے عمل نا, تو دوسرا ایک روحانی علاج یہ بھی ہے کہ جب بھی آپ کھانا کھائیں تو ہر لقمے پر یا واجدو یہ آپ پڑھ لیا کریں, تو وہ کھانا پیٹ میں جا کے نور ہوگا اور بیماری دور ہوگی. سنت کے مطابق بیٹھ کر آپ نے کھانا کھانا ہے اور اعتدال کے ساتھ دیکھیں, میانہ روی یہ بھی اختیار کرنی ہے. انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. یہ ہمارے مختار بھائی تھے, آپ نے کہا کہ سبق یاد نہیں ہوتا. دیکھیں وظیفہ بھی میں انشاءاللہ عز و جل عرض کرتا ہوں, سبق یاد کرنے کے جو تقاضے ہیں نا اس کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے. اب ہم سبق تو یاد کر رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, جیسے کوئی کتاب میرے ہاتھ میں, ہم سبق بھی پڑھ رہے ہیں, یاد بھی کر رہے ہیں, دوسرے ہاتھ میں موبائل بھی یوز کر رہے ہیں, تو اب توجہ اس طرف ہوگی تو کیسے سبق یاد ہوگا؟ اچھا, سبق بھی پڑھ رہے ہیں, یاد بھی کر رہے ہیں, ساتھ والے سے گفتگو کا بھی سلسلہ جاری ہے, تو ایسے کیسے سبق یاد ہوگا؟ جب تک مکمل توجہ ہماری پڑھائی کی طرف, یاد کرنے کی طرف نہیں ہوگی تو اس کا پھر ہم یوں سمجھے کہ کما حق ہو فائدہ نہیں اٹھا سکتے. وقتی طور پر یاد تو ہو جائے گا, پھر کچھ دیر کے بعد ذہن سے نکل جائے گا. تو ان چیزوں کو بھی ذرا پیش نظر رکھا جائے. یکسوئی, ذہنی طور پر حاضر رہنا
اور غیر ضروری کاموں سے بچتے ہوئے پھر اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دی جائے، سبق یاد کیا جائے، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو فائدہ حاصل ہوگا، سبق بھی یاد ہو جائے گا۔ اچھا، ایک کام یہ کرنا ہے کہ دینی کتاب یا اسلامی سبق شروع کرنے سے پہلے آپ نے یہ دعا پڑھ لینی ہے، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ آپ مکتبۃ المدینہ کی کوئی بھی کتاب آپ اٹھائیں گے یا میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتہم العالیہ کا رسالہ آپ لیں گے نا، تو اس کے پہلے ہی پیج پر یہ دیکھیے کتاب پڑھنے کی دعا یہ لکھی ہوئی ہے، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ آپ نے پڑھنا ہے جو بھی آپ سبق پڑھیں گے، اور تو انشاءاللہ عز و جل یاد رہے گا۔ اچھا، یہاں ایک مشورہ میں دوں ناظرین کو نا، جو والدین جو سرپرست ہمارا سلسلہ دیکھ رہے ہیں، آپ اپنے بچوں کو یہ دعا یاد کرا دیں، زبانی یہ زبانی یاد کرا دیں، اور تھوڑا ترغیب دلا دیں کہ جب بھی آپ سبق پڑھو تو یہ دعا پہلے پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ عز و جل سبق یاد رہے گا۔ اچھا، یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے مسئلہ بیان کیا تھا، جاب کے حوالے سے کہا تھا کہ جاب نہیں مل رہی۔ حصول روزگار کا دیکھیں آدمی کے لیے سب سے بڑا وظیفہ ہے 5 وقت نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد کی پہلی صف میں ادا کرنا، فرائض کی پابندی ہو، ساتھ ساتھ آپ اس روحانی علاج پر بھی عمل کیجئے گا کہ نماز فجر کے بعد آپ نے 10 مرتبہ یا باسطو 10 مرتبہ پڑھنا ہے، پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر پھیر لینا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل رزق میں وسعت، کشادگی پیدا ہوگی الحمدللہ، اور روزگار کے اسباب آپ کے لیے بنتے چلے جائیں گے۔ اعتقاد کی مضبوطی شرط ہے، یقین کامل ہونا ضروری ہے۔ وظائف بھی پڑھیں، اور دیکھیں حصول روزگار کے لیے جائز ذرائع بھی آپ اختیار کیجئے گا، محنت بھی کیجئے گا، کوشش بھی کیجئے گا، جو ایک تقاضے ہوتے ہیں تلاش کے نا، تو وہ بھی آپ نے پورے کرنے ہیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا اللہ پاک کی رحمت سے۔ آئیے ناظرین، اب ہم شامل کرتے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات، جن اسلامی بھائیوں نے کالز کیے تھے استخاروں کے جوابات سماعت فرمائیے۔ کامران بھائی نوکری کی تلاش میں ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ پہلے تو میرا استخارہ کر کے بتائیے کہ کیا وجہ ہے، کیا معاملات ہیں، کیا ان کی بندش ہے، جادو ہے، کیا ہے سلسلہ ان کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران بھائی نے استخارے کے لیے کہا، اور انہوں نے بتایا کہ یہ کام کی تلاش میں ہیں، اور کافی ٹائم سے جو ہے نا یہ مختلف جگہوں پر انہوں نے اپلائی بھی کیا ہے، لیکن کوئی صورت نہیں بن رہی ہے۔ تو کامران بھائی، آپ کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں آپ نے جو اپنی پریشانی کا ذکر کیا، اس میں کوئی بھی بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، وقتی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے یہ آزمائش آسانی میں تبدیل فرمائے، مشکلات کو دور فرمائے۔ ایک وظیفہ نوٹ کر لیجئے، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام 100 مرتبہ 100 ٹائم آپ نے یہ ورد کرنا ہے، پہلے اور آخر میں، وظیفے کے شروع میں، اسٹارٹ میں اور اینڈ میں جو ہے درود پاک ایک مرتبہ پڑھ لیں، اور روزانہ یا ذا الجلال والاکرام، اسکرین پر آپ یہ لکھا ہوا بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں، اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو آپ کی جو نوکری کا آپ تلاش میں ہیں، نوکری کی، انشاءاللہ اس میں آسانی ہوگی۔ یہ پڑھیں، پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے۔ صحیح۔ محسن علی بھائی تھے دوسرے، انہوں نے بھی اپنا مسئلہ بیان کیا۔ جی، محسن بھائی نے استخارے کے لیے کہا، محسن علی بن نسرین بیگم، کہ بیرون ملک یہ سفر کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ میرا سفر کرنا بہتر ہے یا نہیں ہے۔ تو محسن بھائی، آپ کا استخارہ کیا گیا، آپ نے جو سفر کے حوالے سے پوچھا، تو سفر میں بہتری ہے، باقی یہ کہ اب کس کنٹری کی طرف ان کا رخ ہے، اگر یہ بھی واضح کر دیں، اور اس کنٹری کے حوالے سے خاص کے اسپیسیفک اس ملک کا سفر کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس کے لیے پھر علیحدہ سے استخارہ کروانا ابھی تو مطلق آپ نے جو استخارہ کروایا کہ بیرون ملک سفر کرنا چاہ رہا ہوں، تو بہتر ہے یا نہیں ہے، تو فی الوقت ہم خاص اس ملک کے حوالے سے بھی کروانا چاہیں تو پھر علیحدہ سے پھر بتائیں۔ اگر یہ خاص کسی ملک کے لیے کروانا چاہ رہے ہیں کہ میرا اس ملک میں جانے کا ذہن ہے، تو اس ملک کے حوالے سے پھر یہ رابطہ اچھا، پھر کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں، کس کام کے لیے جا رہے ہیں، اس کا بھی الگ سے پھر استخارہ کروانا لازمی سی بات ہے۔ اس چیز کو وہ منشن تو کریں گے ہی کہ بیرون ملک میں سفر کر رہا ہوں اور مجھے وہاں پر یہ جاب مل رہی ہے، تو اس جاب کے لیے میرا یہ سفر کرنا اس ملک میں، تو یہ 2 استخارے ہو جائیں گے، تو یہ یک دم 2 استخارے کروا سکتے ہیں، یعنی ایک ہی مرتبہ میں اگلے 2 استخارے یہ کروا سکتے ہیں۔ اچھا، ظاہری معاملات کو بھی دیکھیں، یہ پیش نظر رکھیے گا۔ سفر کے حوالے سے استخارہ تو کر کے ہم نے آپ کو بتا دیا، جواب آپ کو پتہ چل گیا کہ ماشاءاللہ بہتری کا اشارہ آ رہا ہے، اور ظاہری معاملات کو بھی دیکھیے گا۔ ایک بات یاد رکھ لیجیے گا، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، ارشد نام، انہوں نے بتایا تھا کہ 5 سال ہو چکے ہیں،
تو شادی میں ہو چکے ہیں، شادی کو اولاد بھی نہیں ہے، ٹانگوں میں بہت زیادہ ان کی تکلیف رہتی ہے۔ جی ارشد بھائی نے اپنے دو استخارے کو ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک تو جو بیماری کا انہوں نے بتایا ٹانگ کی تکلیف کا، اور دوسرا انہوں نے بتایا کہ اولاد نہیں ہو رہی۔ صحیح۔ تو ارشد بھائی آپ کے ان دونوں موضوعوں پر استخارے کیے گئے، سب سے پہلے آپ کی جو تکلیف کا آپ نے ذکر کیا، اس تکلیف کے حوالے سے استخارہ کیا گیا، تو اس میں کوئی بھی ایسا روحانی طور پہ معاملہ نہیں ہے، یہ بیماری وغیرہ ہی کا معاملہ، جو پاؤں کی تکلیف کا آپ نے ذکر کیا، اس کے لیے بھی انشاءاللہ علاج عرض کرتے ہیں۔ اور سیکنڈ جو استخارہ تھا آپ کا، آپ نے کروایا کہ اولاد نہیں ہوئی ہے، تو اس معاملے میں استخارہ کیا گیا، تو اس میں کوئی بھی ایسا بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، وقتی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ان دونوں پریشانیوں کو دور فرمائے، آپ کو صحت و شفا بھی نصیب فرمائے، نیک صالح اولاد نرینہ بھی نصیب فرمائے۔ اچھا، دونوں بیماری جو استخارے کیے گئے، اس کے حوالے سے وظائف ذکر کیے جاتے ہیں، آپ اس کو nوٹ فرما لیجئے۔ اولاد کے حوالے سے ہر نماز کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر نماز کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 مرتبہ پڑھنا ہے، اور یہ اپنا معمول خود بھی بنا لیں، ان کی جو ہے نا دونوں نے پڑھنا ہے، میاں بیوی دونوں نے یہ عمل کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ شریف کو 300 مرتبہ 300 پڑھنا ہے، اور اول و آخر درود پاک پڑھ لیں گے، اور ہر نماز کے بعد یہ اپنا وظیفہ بنا لیں، ورد بنا لیں، معمول بنا لیں، اور پڑھتے رہیں انشاءاللہ۔ اللہ نے چاہا تو نیک صالح اولاد نرینہ انشاءاللہ رب کی رحمت سے نصیب ہوگی۔ دوسرا جو انہوں نے بتایا تھا کہ بیماری کا مسئلہ جو ان کا، تو اس کے لیے سورہ حشر کی آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ کو اگر یہ تلاوت کر کے اس کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں تو انشاءاللہ عز و جل جو یہ انہوں نے بیماری کا بتایا، اس میں تکلیف کا پاؤں کا، اس میں آسانی رہے گی۔ 7 مرتبہ سورہ حشر کی آیت کریمہ نمبر جو ہے 21 آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین۔ سورۃ الحشر کی آیت مبارکہ ہے ناظرین، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ یہ آیت مبارکہ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ یہ پڑھنی ہے۔ یہ آیت مبارکہ اسکرین پر آپ کے سامنے، آیت نمبر 21 ہے سورۃ الحشر کی، تو 7 مرتبہ پڑھ کر دم کر لیں۔ 7 مرتبہ پڑھ کر یہ دم کرنا ہے۔ آیت نمبر 21 پارہ نمبر 28 سورہ حشر کی یہ آیت کریمہ پڑھ کر دم کر لیں انشاءاللہ عز و جل۔ جو بھی تکلیف کا انہوں نے ذکر کیا، اس میں آسانی رہے گی۔ ایک اور ہمارے بھائی تھے حماد علی چانڈیو، جنہوں نے اپنے نوکری کے حوالے سے جو ہے کہا کہ نوکری کی تلاش میں ہے، اور اس کے لیے وظیفہ ان کے لیے عرض ہے حماد بھائی کے لیے کہ یا لطیف، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے 182 مرتبہ 182 ٹائم یہ وظیفہ کرنا ہے۔ لیکن کس طرح کرنا ہے اسے پہلے نوٹ کر لیں۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے غیر مکروہ وقت کے اندر، 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر 182 ٹائم یا لطیف یا لطیف یا لطیف، یہ نام اللہ تبارک و تعالیٰ کا پڑھ کر، یہ اسم شریف پڑھ کر انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کی جو نوکری کی تلاش میں ہے انشاءاللہ جائز رزق حلال کا انشاءاللہ ذریعہ بنے گا۔ یہ بھی پڑھنا ہے، نفل کا بھی اہتمام کرنا، فرائض کی پابندی بھی، اولا نمازوں کی پابندی بھی ہو، اور ساتھ ساتھ یہ نوافل بھی آپ نفل نماز پڑھتے رہیں، کیونکہ دیکھیں انشاءاللہ عز و جل کیسی برکتیں ملیں گی۔ نفل تو ہے ایڈیشنل نا، جو کمپلسری ہے وہ تو فرض نماز ہے، وہ تو 5 وقتہ نماز فرض ہے، وہ کمپلسری ہے، اور یہ ایڈیشنل چیز ہے، اضافی ہے، اس اضافی چیز کی برکت سے بھی انشاءاللہ ملے گی، لیکن جو کمپلسری ہے اس کو تو کرنا ہی، وہ تو لازمی، کیونکہ نماز جو ہے نا روزی برکت کا سب سے بڑا وظیفہ ہی نماز ہے، نماز کی پابندی ہے۔ اور دعا بھی کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں، صدقہ بھی دیں، خیرات بھی کریں، راہ خدا عز و جل میں دیں، اللہ پاک برکتیں نصیب فرمائیں۔ آئیے ناظرین مزید آپ کے قول شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں۔ جی قول چلا دیجیے۔ میں نے اپنے ابو کا استخارہ کروانا ہے اور ان کی طبیعت خراب رہتی ہے۔ ابو کا نام ہے جی صابر علی اور مدر کا نام ہے جی حلیمہ بی بی۔ پلیز مجھے استخارہ کر کے بتا دیں کہ کوئی جادو وادو نہیں ہے اور طبیعت خراب رہتی ہے، جسم میں دردیں ہوتی ہیں۔ صحیح جی، اگلی قول چلائیے گا۔ جی بچے کا نام ہے ارسلان شہزاد، والدہ کا نام ہے عصمت نسرین۔ مطلب یہ ہے کہ بچے کا رشتہ کوئی اچھا سا رشتہ نہیں ہو رہا، مطلب ہر طرح سے رکاوٹ آ رہی ہے۔ ایک جگہ میں منگنی ہوئی تھی لیکن وہ بھی منگنی بھی ختم ہو گئی، اب اچھے رشتے کی تلاش میں ہے لیکن اچھا رشتہ نہیں مل رہا کہیں سے۔ عمر بچے کی تقریباً 23 سال ہے۔ صحیح انشاءاللہ ابھی آپ کو بتاتے ہیں، اگلی قول چلائیے گا۔
मुझे इस्तिखारा करवाना है। मेरी वालदा का नाम शमीम और उनकी वालदा का नाम महर खातून है। मेरी वालदा को खांसी और खारिश काफ़ी अरसे से है और उनके जिस्म के हिस्सों पर सूजन हो जाती है। बराए मेहरबानी इस्तिखारा करवा दें। अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए। अभी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस्तिखारा करवाते हैं, शामिल रहिएगा सिलसिले में आप। जी अगली कॉल चलाइएगा। मेरा बेटा ना थोड़ा पढ़ाई में मतलब तवज्जो नहीं दे पा रहा, पढ़ नहीं रहा, उसका दिल नहीं मानता, तो मतलब क्यों ऐसा कर रहा है? मैं उसको छोड़ के आता हूँ, मदरसे पढ़ ले आता हूँ। मैंने नियत की आलमी दीन बनाने की। बेटे का बच्चे का तो जो है ना ज़हन दिलो दिमाग पढ़ाई की तरफ नहीं है, बिल्कुल माइल हो रहा है। बेटे का नाम है मोहम्मद तैयब और उनकी वालिदा का नाम है अजरा बीबी। नियत माशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपकी बहुत प्यारी है। अल्लाह पाक इस नियत पर इस्तिकामत नसीब फरमाए और बच्चे का भी पढ़ाई में दिल लगे, मेहनत कोशिश करते रहिए। होता है ये आजमाइशें आती हैं, बाद औक़ात बड़ा ये कठिन मामला होता है, बच्चे नहीं पढ़ पाते या तवज्जो नहीं देते। अब वालिदैन को एक किरदार इसमें देखें ये अदा करना होगा ना। हिकमत अमली ये मोमिन का गुमशुदा ख़जाना है। हिकमत अमली के साथ प्यार, मोहब्बत, शफ़क़त, और अगर पिटाई और ये डांट डपट और इस तरह के मामलात होंगे ना तो बाद वक़्त फिर बच्चे जो है ना नाफरमान हो जाते हैं और फिर वो बागी बन जाते हैं ना। हिकमत अमली के साथ बच्चों की नफ्सियात के मुताबिक आपने उनको लेकर चलना है। बाकी अभी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस हवाले से वजीफ़ा आपको बताते हैं। जी अगली कॉल चलाइएगा। मेरा नाम है जान परवेज और मेरी वालदा का नाम है रज़िया बीवी। जी मतलब मेरा ये कि मेरा सर तकरीबन 10 साल पहले मुझे मुहर्रम में तकलीफ हुई थी ना, तो सर मुझे मुहर्रम में तकलीफ हुई थी और उस तकलीफ का ये था कि जब मैंने ऑपरेशन अपना करवाया है, ऑपरेशन करवाने के बाद ऑपरेशन भी खास कामयाब नहीं होता, टांग भी अभी मेरी एक तरफ से सुने। अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए, सेहत तंदुरुस्ती दे आपको इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। अभी आपका इस्तिखारा करवाते हैं। मैसेजेस भी काफ़ी सारे हैं, नाज़रीन की तरफ से भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह शोबा रूहानी इलाज, नाज़रीन शोबा रूहानी इलाज का भी माशाअल्लाह ऑफिशियल फ़ेसबुक पेज रूहानी इलाज इस्तिखारा के नाम से है। इस पर भी काफ़ी सारे मैसेज आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला इस पेज पर भी लाइव देखा जा रहा है और यहाँ से भी काफ़ी सारे मैसेजेस हैं। तो काफ़ी भरमार है मैसेज की। किन के लें पहले? चलो थोड़े थोड़े दोनों के लेते हैं। ये इस्तिखारे के हवाले से नोट कीजिएगा। मेरा नाम नैयर अब्बास है, मेरी वालदा का नाम मंसूरा बीबी है और इस्तिखारा कर दीजिए जादू बंदिश का। क्या मुझ पर कोई जादू है या कोई बंदिश है? इस्तिखारा करके बताइएगा। मेरा नाम आमना है और सीने में बाएं बाजू में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ रहती है, इस्तिखारा करके रूहानी इलाज बता दीजिए। वालदा का नाम? अच्छा, वालदा का नाम हवा। इसी तरह ये एक और मैसेज है कि कपड़े का कारोबार करना चाह रहा हूँ, मुझे बताएं कि मेरे लिए काम ठीक रहेगा कि नहीं। नाम है समीउल्लाह ख़ान और इन्होंने वालदा का नाम तो नहीं बताया लेकिन वालिद का नाम बताया है। तो सही, तो इस हवाले से भी इस्तिखारा कर दीजिए। बाकी रूहानी इलाज के हवाले से भी काफ़ी सारे मैसेजेस हैं। नाज़रीन इस्तिखारे आपके किए जा रहे हैं। रूहानी इलाज चले मैं आपके बयान कर देता हूँ। ये एक इस्लामी भाई के जिस्म पे खुश्की के दाग हैं, बहुत दवाई करने के बाद भी ठीक नहीं हुए, कोई रूहानी इलाज बता दीजिए। देखें अगर जिस्म पर बाद वक़्त जैसे आपने देखा होगा नाज़रीन फोड़े फुंसियाँ इस तरह के दाने निकल आते हैं, तो इस तरह का अगर मामला है तो आप ये वजीफ़ा पढ़ेंगे या रक़ीबू, रौ कौफ नुक्तों वाला कौफ है या बा, 3 मरतबा पढ़कर ये आप दम कर लें। अच्छा, एक तो ये हुआ ये रूहानी इलाज। अब दाने तो ख़त्म हो गए, फोड़े फुंसियाँ तो ख़त्म हो गई, लेकिन दाग धब्बे बालों का छोड़ जाते हैं, जिस्म पर निशानात पड़ जाते हैं। तो अब इसका रूहानी इलाज ये है कि हर नमाज के बाद 15 मरतबा 15 टाइम्स अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ आप या नूरू पढ़ कर अपने उस जगह पर आप दम कर लें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जिस्म के दाग धब्बे ये सब ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरह चेहरे पर बादों का दाग धब्बे निकल आते हैं, निशानात आ जाते हैं, तो हर नमाज के बाद या नूरू 15 मरतबा पढ़कर दोनों हाथों पे दम करके आप चेहरे पर फेर लें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फ़ायदा हासिल होगा। ये एक मैसेज आया है कि रात को अचानक से डर कर उठ जाता हूँ, खौफ तारी हो जाता है, पढ़ने के लिए कोई वजीफ़ा बताएं। अगर इस तरह की कैफियत आपके साथ है तो जैसे ये डर कर आँख खुले और घबराहट आप पर तारी है, खौफ तारी है, या रऊफ़ू या रऊफ़ू या रऊफ़ू या रऊफ़ू या पढ़ना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपका डर खौफ ये जाता रहेगा। इसी तरह रात को सोने से पहले के जो औराद वज़ाइफ़ हैं वो भी पढ़कर सोने की आदत बनाएं। आयतुल कुर्सी शरीफ है, तस्बीह फ़ातिमा है, तो ये भी आप पढ़ने की आदत बनाएं। सुन्नत के मुताबिक सीधी करवट लेटे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फ़ायदा हासिल होगा और ये कैफियत आपकी बेहतरी की तरफ आ जाएगी। अच्छा, ये एक और मैसेज है
کہ ناف میں درد رہتا ہے، ناف بار بار اتر جاتی ہے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ سورہ یاسین شریف کی یہ آیت مبارکہ سلام قولا من رب الرحیم، آپ ایک سادہ سا کاغذ لیں اور سادے سے کاغذ پر آپ لکھ لیں، اور لکھنے کے بعد اب اس کا تعویذ بنا کر پلاسٹک کوٹنگ کروا کر یا چمڑے میں یا ریگزین میں سلوا کر آپ ناف پر باندھ لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی ناف کی تکلیف یہ ختم ہو جائے گی۔ اچھا، اسی طرح یہ ایک اور میسیج ہے کہ میرے کام میں بہت زیادہ رکاوٹیں آتی ہیں، پڑھنے کے لیے کچھ بتا دیجئے۔ دیکھیں، اگر آپ کے کام میں رکاوٹیں آ رہی ہیں تو ظاہری معاملات کو بھی دیکھیے گا نا کہ وجوہات کیا ہیں، ان وجوہات پر بھی آپ غور کریں، اور یہ وظیفہ آپ پڑھنے کی عادت بنا لیجئے۔ یا مؤخرو، یا مؤخرو، یا مؤخرو، یہ 100 ٹائمز اول و آخر درود پاک 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کی برکت یہ ہے، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتہم العالیہ نے مدنی پنصورہ میں تحریر فرمایا ہے کہ جو کوئی روزانہ 100 مرتبہ یا مؤخرو پڑھنے کی عادت بنا لے تو اس کے تمام جائز کام پورے ہو جائیں گے۔ یا مؤخرو یہ آپ نے پڑھنا ہے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا، یہ ایک اور اسلامی بھائی ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے ایک قریبی عزیز ہیں، تو وہ گھر سے لاپتہ ہو گئے ہیں، اطلاع بھی نہیں مل پا رہی، پتہ بھی نہیں کہیں، کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ نماز عشاء کے بعد 41 مرتبہ 41 ٹائم سورہ والضحیٰ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھیں، اور پڑھ کر اپنے مکان کے جو 4 کونے ہیں نا، 4 کونوں میں سے 2 کونوں میں اذان دیں اور 2 کونوں میں تکبیر کہیں، اور اپنے ان عزیز کی واپسی کے لیے دعا کیجئے۔ اس وظیفے کی برکت یہ ہے کہ 1 ہفتے کے اندر اندر انشاءاللہ عز و جل وہ واپس آ جائیں گے اللہ پاک کی رحمت سے۔ یہ پڑھنا، یہ جو آپ کو بتایا گیا عمل، یہ مدنی پنصورہ میں بھی الحمدللہ عز و جل لکھا ہوا ہے، اور تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کر کے اس کے تعویذات بھی آپ حاصل کیجئے گا۔ اس کی بہت مدنی بہاریں الحمدللہ، بہت اس طرح کے واقعات ہم نے دیکھے بھی ہیں اور سنے بھی ہیں کہ فلاں غائب ہو چکا تھا، گھر سے لاپتہ ہو چکا تھا، اطلاع نہیں مل پا رہی تھی، الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کی برکت سے ناظرین ان کی اطلاع مل جاتی ہے، خیر و عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ ماشاءاللہ عز و جل واپس آ جاتے ہیں۔ وظیفہ بھی پڑھنا ہے اور تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے تعویذ بھی لے لیجیے گا۔ یہ قول آئی تھی بچے کے حوالے سے کہ بچہ پڑھائی میں توجہ نہیں دیتا، تو اس کا روحانی علاج یہ ہے کہ بچے کا اگر پڑھائی میں دل نہ لگتا ہو، یا اللہ یا رحمان 101 مرتبہ پڑھیں گے، پڑھ کر پانی پہ دم کر کے رکھ لیں۔ والدین یہ عمل کر کے پانی پہ دم کر کے رکھ لیں۔ اب یہ دم کیا ہوا پانی اپنے بچے کو پلانا ہے جس کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا۔ دن میں 5 ٹائم آپ نے یہ عمل کرنا ہے، ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھ لیں گے نا، 101 مرتبہ، تو یوں 5 کی تعداد پوری ہو جائے گی، 5 مرتبہ کا عمل یہ مکمل ہو جائے گا۔ تو 101 مرتبہ آپ یہ پڑھیں گے، پانی پہ دم کر کے بچوں کو پلائیں، بچوں کو پڑھائی میں دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ آئیے ناظرین، استخارے بڑھتے ہیں جوابات کی جانب۔ جی ارشاد فرمائیے۔ صابر بھائی تھے، انہوں نے استخارے کے لیے کہا کہ استخارے کا کہ جسم میں درد رہتا ہے اور بیمار ہیں۔ انہوں نے اپنے والد کا نام بتایا تھا، صابر علی کا استخارہ کیا، صابر علی بن حلیمہ بی بی، تو ان کا استخارہ کیا گیا، تو ان کے استخارے میں جو جواب موصول ہوا ہے وہ ان کو بھی عرض کر دیتے ہیں، انشاءاللہ وظیفہ بھی بتا دیتے ہیں۔ تو آپ کے والد صاحب کا استخارہ کیا گیا، تو ان کے ساتھ کوئی بھی ایسا روحانی طور پہ معاملہ نہیں ہے، کوئی بھی عملیات یا بندش کا مسئلہ نہیں ہے، اور استخارے میں صرف یہ بیماری وغیرہ ہی کا معاملہ ہے۔ آپ ان کے لیے وظیفہ نوٹ کر لیجئے، جو ہے بڑا ہی آسان ہے اور بہت ہی کم تعداد میں پڑھنا ہے۔ یا مغنیو 1 مرتبہ پڑھ کر جو ہے ہاتھوں پر دم کر کے، جو درد والی جگہ ہے، چاہے وہ پاؤں کی تکلیف ہے یا جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہے، تو اپنے درد کے حصے پر یہ پھیر لیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو سکون ملے گا۔ یا مغنیو، صحیح، تو یہ پڑھنا صرف 1 مرتبہ ہے، 1 مرتبہ پڑھنا ہے گا، لیکن 1 مرتبہ سے مراد یعنی پورے دن میں 1 دفعہ پڑھ لیں، نہیں، 1 مرتبہ جب وظیفہ کرنے لگیں تو 1 مرتبہ کرنا ہے، بے شک دن میں کئی مرتبہ یہ کرتے رہیں، کیونکہ یعنی وقفے جب یاد آتا رہے تو پڑھتے رہیں، لیکن جس ٹائم پہ کرنا ہے تو 1 مرتبہ فقط یا مغنیو 1 مرتبہ پڑھنا۔ صحیح ہے۔ اچھا، اس میں ذکر اللہ عز و جل کی بھی نیت کیجئے گا آپ، کوئی وظیفہ پڑھیں تو رضا الہی عز و جل کے حصول، یہ تو مغنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے، اسماء الحسنی میں سے۔ جی ارسلان بھائی تھے، یہ کہہ رہے تھے کہ رشتے میں رکاوٹ، ارسلان شہزاد کے رشتے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ گئی ہے ان کی، جی ارسلان شہزاد کے رشتے کے حوالے سے انہوں نے استخارے کے لیے کہا کہ منگنی بھی ٹوٹی ہے اور اس رشتہ جو ہے ہو نہیں رہا، تو اس میں کوئی رکاوٹ ہے۔ تو ارسلان شہزاد کا رشتے کا استخارہ کیا گیا، ان کے رشتے کے استخارے میں کوئی بھی بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، وقتی آزمائش ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس آزمائش کو دور فرمائے
اور نیک صالح ان کو رشتہ نصیب فرمائے، پابند سنت رشتہ نصیب فرمائے۔ ان کے لیے وظیفہ جو عرض ہے یہ اسے سماعت کر لیجئے کہ انہوں نے جو ہے اس وظیفے کے مطابق عمل کرنا ہے۔ بعد نماز فجر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ 3 جو ہے 60 مرتبہ پڑھنی ہے اور 40 دن تک اس عمل کو کرنا ہے۔ اچھا، دوبارہ نوٹ سماعت فرما لیجئے، وظیفہ آفٹر فجر، بعد نماز فجر یہ پڑھنا ہے۔ سورہ 3 کا نام آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، سورہ 3 پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ ہر مرتبہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ 3 پڑھ کر 60 مرتبہ یہ پڑھنا ہے اور 40 دن تک یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ 40 دن کے اندر ان کے جو رشتے کی صورت ہے وہ بن جائے گی اور جو رکاوٹیں آ رہی ہیں وہ دور۔ اچھا، 40 دن میں ماشاءاللہ جی کام ہو جائے گا، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید رکھیں۔ 40 دن میں کام ہو جاتا ہے، بات پکی ہو جاتی ہے، رشتہ طے ہو جاتا ہے، پھر چھوڑ دیں وظیفہ یا 40 دن مکمل کرنے؟ اس عمل کے لیے 40 دن مکمل کرنے ہیں اور 40 دن مکمل ہوئے، ہو سکتا ہے کہ 40 دن مکمل ہونے سے ہو سکتا ہے پہلے دن ہی وظیفہ شروع کیا اور رشتے کی بات بن جائے۔ بالفرض اگر 40 دن میں بھی کام نہ ہو پھر دوبارہ مزید 40 دن کا عمل کریں۔ اللہ کی رحمت سے پر امید رہیں تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو 40 دن کے اندر ہی کا ہو جائے گا۔ اگر بالفرض نہیں ہوتا ہے تو ایک مرتبہ دوبارہ ہی عمل کر لیجئے، تعویذات کے بستے سے رابطہ کر لیجئے، روحانی علاج کے بستے سے رابطہ کر لیجئے، اور اس کا جو تعویذ ملتا ہے خصوصی طور پہ جو کہ رشتے کی رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے ہوتا ہے، تو انشاءاللہ وہ تعویذ لے لینا۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے گا۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، والدہ کا نام شمیم بتایا تھا، کھانسی بھی ہے، خارش کے بھی معاملات ہیں اور سوجن بھی رہتی ہے جسمانی اعضاء پر، استخارے کے حوالے سے کہا تھا انہوں نے۔ جی ہمارے بھائی نے جو استخارے کے لیے کہا والدہ کے، ان کی والدہ کا استخارہ کیا گیا، تو ان کے والدہ کے استخارے میں جو انہوں نے والدہ کی کیفیت بتائی تو جو جواب ہمیں ملا ہے وہ یہ کہ ان کے ساتھ کوئی بھی ایسا روحانی معاملہ نہیں ہے، بیماری وغیرہ ہی کا مسئلہ ہے۔ تو یہ وظیفہ نوٹ کر لیں اپنی والدہ کے لیے، سورہ فاتحہ، بالخصوص جو انہوں نے کھانسی کا کہا تو سورہ فاتحہ اس کے لیے 3 مرتبہ پڑھ کر جو ہے وہ دم کر دیں پانی پر، اور وہ پانی کو خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جی یہ خود پڑھ لیں یا کوئی ان کو پڑھ کر دم کر کے دے دیں، جو بھی پڑھے تلفظ اس کے درست ہونے چاہیے۔ بالکل، یہ تو ہر وظیفے کے لیے ہے اور ہر عمل کے لیے ہے یہ کہ اچھا، یہ سوجن کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا تھا کہ جسم پر سوجن بھی ہے، جیسے ہاتھوں پر پیروں پر سوجن طاری ہو گئی، تو اس کے لیے بھی ایک جو ہے نا یہ نوٹ فرما لیں، لا الہ الا اللہ 67 ٹائم لکھ کر کاغذ کے اوپر اس کا تعویذ بنا کر یہ تعویذ پہن لیجیے۔ اسکرین پر آپ یہ لکھا وہ بھی دیکھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ 67 ٹائم، 60 + 7 67 ٹائم 67 جو ہے، تو انگلش میں میرے لیے کہنا آسان تھا تو اس لیے میں نے 67 آپ نے فرما دیا، دونوں ہو گئے آسان۔ 67 ٹائم جو ہے یہ لکھ کر کاغذ کے اوپر اس کا تعویذ بنا کر یہ تعویذ پہن لیں۔ تعویذ خود بنا لیں، یہ مریضہ خود بنا لیں یا جو ہے ان کے صاحبزادے جنہوں نے کہا یہ بنا لیں۔ اچھا، یہ کاغذ پہ لکھنا ہے گا، یہ وہ تعویذ نہیں ہے جو اجازت یافتہ یا دیگر سلسلہ ہوتا ہے۔ بہرحال اس کی عمومی اجازت ہے، اور امیر علیہ سنت نے جو وظائف دیے ہیں ان کے اندر یہ موجود ہے، اس میں سے ہم عرض کر رہے ہیں۔ تو یہ اس طرح کریں کہ 67 ٹائم لکھ کر کاغذ کے اوپر اور اس کو بنا کر پہن لیں، انشاءاللہ عز و جل جو سوجن کا بتایا تو وہ دور ہو جائے گی۔ اچھا، مزید کچھ استخارے تھے جو کہ آپ نے SMS کے ذریعے سے لیے، ان کے بھی استخارے کر لیے گئے ہیں، ان کے بھی جوابات عرض کر دیتے ہیں۔ ایک تھا نیر عباس بھائی کے استخارے کا تھا، نیر عباس بھائی کا استخارہ کیا گیا، کوئی بھی ان کے ساتھ جو ہے بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے۔ دوسرا تھا آمنہ بنت حوا، ان کے استخارے کا کہ بازو میں تکلیف رہتی ہے، تو ان کے ساتھ بھی کوئی ایسا روحانی معاملہ تو نہیں ہے۔ ان کے لیے بھی وظیفہ عرض ہے کہ یہ یا محیی 7 مرتبہ پڑھ کر درد والی جگہ پر اپنے دم کر لیں، انشاءاللہ عز و جل ان کی جو ہے یہ تکلیف دور ہو جائے گی۔ دوسرا سمیع اللہ خان بھائی تھے جنہوں نے کپڑے کا کام شروع کرنے کے حوالے سے استخارے کے لیے کہا، تو ان کا استخارہ کیا گیا اور یہ کام شروع کرنے کا جو انہوں نے کہا تو اس میں بہتری کا اشارہ ہے، ماشاءاللہ بہتر کا اشارہ ہے کپڑے کا کام کرنے کے حوالے سے۔ اللہ پاک آپ کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرمائے۔ مشورہ ہے میرا آپ کو، اب نیا کام شروع کرنے لگیں گے آپ تو اس کی دارالفتا اہل سنت سے شرعی رہنمائی بھی لے لیجئے گا، کیونکہ دیکھیں نیا کام شروع کرنا ہے، شرعی کیا کیا احتیاطیں ہیں، کیا اس کے تقاضے ہیں اور کن کن باتوں پر عمل کرنا ہے، کیونکہ دیکھیں ناظرین جب شرعی تقاضوں کے مطابق، شرعی احتیاطوں کے مطابق کام کو لے کر چلیں گے نا تو الحمدللہ اس میں برکتیں
ہی برکتیں ملیں گی اور آپ کو برکتیں بھی نظر آئیں گی۔ بعض اوقات جو نقصان ہو جاتا ہے، خسارے میں چلے جاتے ہیں، ایک وجہ اس کی یہ بھی ہوتی ہے نا کہ شرعی تقاضوں کے مطابق کام کو لے کر نہیں چل رہے ہوتے، تو شرعی رہنمائی بھی لے لیجیے گا۔ اچھا ناظرین، ایک بات یاد رکھیے گا، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جنہوں نے کالز کی استخاروں کے حوالے سے، دیکھیں حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے ناظرین، آپ کے کچھ ویڈیو سوالات بھی ہیں، اب ہم وہ شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہم کیا معلوم کر رہے ہیں۔ جی، آج کل گرمی کی وجہ سے بچوں کے دماغ پہ بخار چڑھ جاتا ہے، جو وہ زیادہ کچھ بڑھ جاتا ہے، جس سے بچے بہت بیمار ہو جاتے ہیں۔ آپ برائے کرم اس کا کوئی علاج بتا دیجیے۔ گھر کے اندر بچے توڑ پھوڑ کرتے ہیں یا ڈسٹرب ہوتے ہیں، یا انہیں گھر کے اندر ایک ماحول نہیں ملتا، تو اس کے لیے کوئی وظیفہ یا کوئی ان کے مسئلے کا حل بتا دیں۔ میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ جسم مضبوط کرنے کا کوئی وظیفہ بتا دے، کوئی روحانی علاج بتا دے اس کا کوئی۔ جسم کی مضبوطی کے لیے، جسم کی مضبوطی کے لیے یہ ایسی جگہ پہ تھی کہ جہاں باڈی بلڈنگ کی جاتی ہے، تو یہ اس حوالے سے پوچھنا چاہ رہے تھے کہ بظاہر وہ سبب تو انہوں نے کیا ہوا ہے، اہتمام کیا ہوا ہے کہ جس سے جسم کو مضبوطی ملے، جس کو یہ سمجھ رہے ہیں، تو کوئی وظیفہ بھی پوچھنا چاہ رہے تھے کہ کیا کوئی ایسا وظیفہ بھی ہے کہ جس سے کمزوری دور ہونے کا روحانی علاج، کمزوری دور ہو جائے۔ جی، لیکن یہ جسم کی مضبوطی سے یہاں مراد شاید ان کا جو کہنا تھا وہ آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ جو جسم کے اندر کمزوری، اس کی بناوٹ اور یہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ بہر اللہ پاک دیکھیں ناظرین، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنا چاہیے، بس اللہ پاک سے عافیت کا ہم سوال کریں، اللہ پاک دنیا میں بھی اور آخرت میں عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے۔ گرمی کی شدت کی وجہ سے بچوں کے دماغ پر بتایا کہ بخار ہو جاتا ہے، تو اس کا کیا روحانی علاج ہے؟ دیکھیں آپ نوٹ کیجئے گا، یہ 4 صورتیں ہیں، سورۃ الفاتحہ، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت سورۃ الفاتحہ، اور قرآن پاک کی آخری تینوں صورتیں سورۃ اخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ 4 صورتیں ہو گئیں۔ یہ چاروں صورتیں 3 مرتبہ پڑھنی ہیں، اول و آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ، اور صبح و شام یہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ یہ عمل کر کے یہ وظائف پڑھ کر آپ بچے پر دم کریں جس بچے کو بخار ہے، اب چاہے اس کے دماغ میں بخار ہو یا جیسے ہی جسمانی اعضاء پر گرمی کی شدت کی وجہ سے حرارت ہے، بخار چڑھ چکا ہے، تو والدین صبح و شام یہ 3 مرتبہ یہ پڑھ کر یہ دم کرنا ہے، انشاءاللہ عز و جل اس کے فوائد آپ کو نظر آئیں گے، اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ بچوں کی اچھی تربیت اور ان کی نافرمانی، ضد اور بے جا جو ان کے ضد کے معاملات ہوتے ہیں یہ بہتر ہو جائیں، اس کا کیا عمل ہے؟ تو جب یہ اس طرح کے بچے سو جائیں نا، جو ضد کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، تو ان کے سرانے کھڑے ہو کر آپ یہ پڑھیں گے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ ہے، اتنی آواز سے آپ نے پڑھنی ہے کہ بچے کی آنکھ نہ کھلے، یہ پڑھیں، اور 21 دن تک 21 ڈیز 21 دن تک آپ نے یہ عمل جاری رکھنا ہے، انشاءاللہ عز و جل فوائد نظر آئیں گے اللہ پاک۔ کتنی مرتبہ پڑھنی ہے؟ تعداد اس کی تعداد نہیں، 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اچھا، اسی طرح یہ جو آخری سوال آیا تھا کہ جسم کی مضبوطی کے لیے اور جسمانی صحت کے لیے، دیکھیں اچھی غذا یہ ضروری ہے، کھانے پینے میں اعتدال یہ ضروری ہے، سنت کے مطابق بھوک سے کم کھانے کی عادت بنائیں، انشاءاللہ عز و جل صحت مند رہیں گے۔ موٹا جسم ہو جانا یہ صحت مندی کی علامت نہیں ہے، دبلے جسم والے بھی صحت مند ہوتے ہیں۔ تو یہ کھانے پینے میں احتیاط فرمائے، سنت کے مطابق بھوک سے کم کھانے کی عادت بنائیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ کافی سارے ابھی میسیجز بھی باقی ہیں ناظرین آپ کے، اور کالز بھی کافی ساری باقی ہیں، لیکن وقت اختتام کی جانب ہے، اور سب کی کال سلسلے میں شامل کرنا یہ مشکل بھی ہے، جن کی کال شامل نہیں کی گئیں تو آپ چاہیں تو اس نمبر پر بھی رابطہ کر کے ہاتھوں ہاتھ استخارے کروا سکتے ہیں، 0213485871 24 گھنٹے 12 گھنٹے الحمدللہ عز و جل اس نمبر پر ہاتھوں ہاتھ استخارہ کیا جاتا ہے، اور اس نمبر پر اسلامی بھائی رابطہ فرمائیں، اسلامی بہنیں رابطہ نہ کریں، اور بیرون ملک سے رابطہ کرنے والے 009221 اس کوڈ کے ساتھ یہ نمبر ڈائل کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل ہاتھوں ہاتھ استخارہ کر کے جوابات دے دیے جائیں گے۔ ناظرین اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر بیٹھے ہمیں تعویذات عطاریہ حاصل ہو جائیں تو اس ایڈریس پر اپنے مسائل لکھ کر شعبہ روحانی علاج کو آپ لیٹر روانہ کر دیجئے، سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ، پرانی سبزی منڈی، کراچی، پاکستان۔ تو شعبہ روحانی علاج کی طرف سے بائی پوسٹ تعویذات آپ تک بھجا دیے جائیں گے، بائی پوسٹ روانہ کر دیے جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے، اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی
دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاکیوں سے نجات بخشے۔ یا ارحم الراحمین سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا صدقہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو بار قرض سے خلاصی عطا فرما۔ یا اللہ پاک، جن اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کے ناظرین نے اپنے مسائل بیان کیے، اپنی بیماریوں کا، پریشانیوں کا، تکلیفوں کا بتایا، یا اللہ پاک سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا صدقہ سب کی بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں، آزمائشیں، دکھ درد، غم رنج سب دور فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مشکلوں میں میرے خدا میری معاونت فرما،